حضرات مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنے اور راولپنڈی سے جو ہمارے اکابر تشریف لائے ہیں ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ جامع حاضر کے ناظم تعلیمات و شیخ الحدیث حضرت مولانا خلیل الرحمن نعمانی دامت برکاتہ العالیہ کو تشریف لائیں اور ضمیر ارشادات سے حضرات مہمانان گرامی کو خوش آمدید ارشاد فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق الله مولانا العظيم۔ گرامی قدر معزز سامعین اور مقتدر جلیل القدر علماء کرام اور تمام مہمانان گرامی، سورۃ الحشر کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شکوہ کے طور پر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا ایمان والوں کے اوپر ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اللہ نے اتارا ہے، اپنی طرف سے اللہ نے اتارا ہے، اس کے لیے ان کا دل نرم نہیں ہوا اور ان کا دل موم نہیں ہوا، اور یہ ایمان والے ان لوگوں کی طرح نہ بنے جن کو کتاب دی جا چکی تھی ان سے پہلے، اور جن کو کتاب ملی تھی وہ لوگ ایسے تھے کہ ان کے اوپر امد لمبا ہو چکا اور درس و تدریس کا زمانہ ان کے ہاں منقطع ہو چکا، تو ان کے دل سخت ہو گئے اور زیادہ تر ان میں فاسق ہوئے۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے جو دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان والے ان لوگوں کی طرح نہ بنے جن کو کتاب دی جا چکی تھی اور ان پر درس و تدریس کا زمانہ منقطع ہو چکا، جس انقطاع کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے، زیادہ تر فاسق بنے۔ اقوام عالم کا اگر تھوڑا سا موازنہ کر دیا جائے اسلام کے مقابلے میں، تقابلی جائزہ اگر لیا جائے، تو یہود کی کتاب محرف بھی ہوئی اور یہود کی کتاب کا درس و تدریس مکمل منقطع ہو چکا۔ نصرانیوں کی کتاب انجیل وہ محرف بھی ہو چکی اور ساتھ ساتھ ان کے درس و تدریس کا زمانہ منقطع ہو چکا۔ قرآن پاک کی قسمت میں اللہ رب العالمین نے درس و تدریس کی کثرت اور اس کی تازگی اور اس طرح کے پررونق مجالس کے انقطاع کا فیصلہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا، جس کی وجہ سے ایمان والے کا دل کلمے والے کا دل ہل جاتا ہے، اور ایمان والے کا دل اور کلمے والے مسلمان کا دل وہ خشوع اختیار کر جاتا ہے، اور مذہب سے افراتفری اور پروپیگنڈے کی وجہ سے دوری جو پیدا ہو جاتی ہے اس دوری کو ختم کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مذہب کے مراکز کے ساتھ منسلک اور اس کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور وہ مراکز بھی اسی طرح پرکشش ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ مذہب اور اس کی درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تورات کی تدریس منقطع ہو چکی، وہ کتاب ہی تبدیل کر دی گئی، اور کچھ خود غرض لوگوں کے ہاتھ پڑی جنہوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ اس کتاب کو بھی قطع برید کا نشانہ بنا کر ختم کر دیا، اور اس میں بقول مولانا محمد احسن نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 95% جھوٹ کو شامل کر کے 5% سچ کو بیچ میں غائب کر دیا۔ اسی طرح انجیل ہے، اس کے اندر بھی تحریفات کرتے 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 درس و تدریس کا سلسلہ منقطع ہوا، اور رسمی طور پر انہوں نے کچھ لٹ قسم کے نصرانی اور بیکار قسم کے نصرانیوں کو مذہب کی تعلیم کے خاطر اور کتاب کے وہاں جس کو رونمائی کہا جاتا ہے اس کے خاطر اس کو بٹھا کے رکھا، جس سے ان کی کتاب منقطع ہو گئی۔ اور اگر سارے یہودی اور سارے نصرانی مل کر اپنی کتاب کو دوبارہ تدوین کر کے اس کی اصلی شکل میں لانا چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات
جانی کی قسم قطعاً اس کا ایک صفحہ بھی تیار نہیں کر سکیں گے، لیکن ہماری کتاب ہو بہو تر و تازہ 1400 سال سے ابھی موجود ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کے ارشادات مبارکہ ہو بہو 1200 سال سے 1300 سال سے یہ ابھی پورا مکمل کتابی شکل میں موجود ہے، اور اس سے پہلے یہ کتابی شکل کے علاوہ سینوں کے اندر یہ موجود تھی، اور ہماری کتاب 1400 سال سے کتابی شکل میں اب بھی موجود ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے۔ عام مسلمانوں سے میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے آپ کو مدرسے سے، حافظ قرآن سے، مسجد سے اور مذہب کے جو جید علماء کرام ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں اور ان کے بارے میں اپنی بدظنیاں ختم فرما دیں، یہی ان کے لیے باعث نجات اور باعث رحمت بات ہوگی۔ بقول جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ فرماتے ہیں کہ مجاہدات اور ریاضات کرنے والا آدمی پیچھے رہ جاتا ہے، اور کسی اللہ کے مقبول خدا بندگان کے ساتھ وابستگی رکھنے والا آدمی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جہاں وہ وابستگی والا اللہ کا مقبول بندہ جاتا ہے وہاں پر وابستگی والا بھی چلا جاتا ہے۔ بہت سارے بڑے بڑے ڈرائیور آ چکے ہوں گے، گاڑی پیچھے کھڑی ہے، ڈرائیور بھی پیچھے عام پبلک کے سامنے ہیں، لیکن قاری صاحب کے ساتھ جو آنے والے ہیں ان کو آگے مقام مل جاتا ہے خدمت کی وجہ سے۔ یہی سوچا جائے کہ یہاں پر اگر اس قسم کے اکابر علماء سے رابطہ اور وابستگی اور تعلق رہے تو اللہ رب العالمین جنت میں خیراتی اس کو بھی داخل کر دیں گے عقیدت کی بنا پر۔ عام مسلمانوں سے میری یہی درخواست ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے وہ مسلم لیگ کا ہو، نون کا ہو، پاپ کا ہو، یا چاہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کسی کا بھی ہو، لیکن مذہبی جذبہ رکھنے والا آدمی مدارس، مسجد اور مذہبی خدمات اور دفعات کے بارے میں مخلص ہو کر اپنی جان پیش کر دے، مال بھی پیش کر دے، تاکہ آپ کی آخری اور ابدی سعادت ہو جائے۔ یہی ذریعہ ہے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ بڑا اچھا روحانی مجمع آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ ایک مسجد میں اللہ کے گھر میں موجود ہے۔ میں ان سارے کے سارے حضرات کے سامنے انتہائی عاجزانہ انداز سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا آنا دور دراز علاقوں سے، ہمارے مہمانان گرامی کا آنا دور دراز علاقوں سے، اور اس مدرسے کے اندر قدم رکھنا سڑک کے کنارے نہیں، کافی دور ہے، ایک ویرانے علاقے کے اندر ہے یہ مدرسہ۔ اس مدرسے میں آپ نے حاضری دے دی، اور اس میں ہر جماعت کے تقریباً اہل سنت والجماعت کے سارے لوگ شامل ہیں، اور سارے یہاں جمع ہو چکے ہیں۔ میری آپ سے پھر دوبارہ یہی درخواست ہے کہ آئندہ مدارس اور مسجد اور تبلیغ کی محنت اور علماء کرام کی حفاظت اور ان سے عقیدت کو اپنا امتیازی نشان بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ابدی سعادت کا ذریعہ کسی کو بنائیں گے۔ باقی اعمال ہر آدمی کو اپنے معلوم ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ ہماری اعمال کی وجہ سے مغفرت ہو جائے۔ وجہ یہ ہے کہ شکل اچھی اندرون خراب ہے۔ اعمال کی شکل صورت اچھی ہو جاتی ہے، لیکن اندرون خلوص کی وجہ سے، ایمانی جذبات کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی عقیدت ہے جو بہت بڑا فائدہ دینے والی ہے۔ المرء مع من احب، ہر آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی اور اس کا دلی لگاؤ اور تعلق ہوگا۔ میں اس پورے ادارے والوں کی طرف سے، طلباء اور مدرسین اور باقی انتظامیہ کی طرف سے آنے والے سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام معزز مہمان گرامی کا شکریہ ادا کر لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اپنا مقبول بھی بنا دے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمارے دستگیری فرما دے، ہمارا خاتمہ آپ کا سب کا ایمان پہ ہو۔ میں بزرگوں کے اور آپ کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ وربنا المحدث لا خليل، إمام عارف ظل ظليل، قريب مستوى ندب أريب، جليل أحولي والنبيل،